دوستو بزرگوں، رب ذوالجلال نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے وجود کے اندر ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی بہت سی صفات ایسی رکھی کہ جو اور کسی مخلوق کے اندر وہ صفات نہیں رکھی تھی۔ وہ حیوانات کے اندر ہو، نباتات کے اندر ہو، وہ جنات کے اندر ہو یا فرشتوں کے اندر ہو، کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، جب انسان کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا تو اس کے اندر اور باہر، ظاہر و باطن کے اندر ایسی ایسی خوبیاں، ایسی ایسی صفات رکھی جو اور کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے انسان کو چونکہ نیابت کا تاج عطا فرمانا تھا۔ انسان کو رب ذوالجلال نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنا تھا، تو لہٰذا نائب کے اندر اصل کی کچھ جھلکیں اور صفات کی کچھ اثر جو ہے وہ موجود ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو وہ تمام صفات ایسی ایسی عطا فرمائی جو دیگر مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی۔ اس کے اندر انسان کے باطنی طور پر جذبات ایسے ہیں، غصہ ہے، جلال ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، عشق ہے۔ یہ سارے جذبات ایسے تھے کہ جو رب ذوالجلال نے انسان کے وجود میں رکھے۔ اب انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت بھی رکھی، ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو سمع، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، والبصر، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، والفؤاد، اس کو ایک دل بھی عطا فرمایا جس کے ذریعے انسان ان تمام چیزوں کو کہاں پر صرف کرنا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے، انسان وہ سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرے۔ جب یہ تمام پیریڈ جو دنیا کے اندر گزارے گا، گزارنے کے بعد جب یہ میرے پاس آئے گا تو کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ تمام تر جذبات اور صفات جو اس کو عطا فرمائے تھے ان تمام جذبات کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں نفرت عطا فرمائی تھی، نفرت کا جذبہ عطا فرمایا تھا، تم نے اپنی نفرت کو کہاں پر خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں جلال عطا فرمایا تھا، غصہ عطا فرمایا تھا، تو تم نے یہ غصہ، یہ جلال کہاں پر خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں محبت، الفت، چاہت، عشق جیسے جذبات عطا فرمائے تھے، تو تم نے ان جذبات کو کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ فرماتا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام تر صفات، تمام تر جذبات کے بارے میں رب تم سے پوچھے گا کہ کہاں پر خرچ کیا۔ اب انہی جذبات کے اندر سے ایک محبت ہے، ایک عشق ہے، ایک الفت ہے، ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے۔ یہ جذبات ہیں جو محبت سے ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ کا تعلق ہے کہ انسان کے دل میں کسی کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو ڈائریکٹ نہیں ہو جاتی، یعنی کہ انسان کہے کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے عشق ہے، تو ڈائریکٹ محبت اور عشق نہیں ہوتا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے جو جذبات ہوتے ہیں وہاں سے گزر کر انسان محبت میں آتا ہے، محبت میں آنے کے بعد پھر عشق کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جو انسان کے دل میں کسی کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو فرمایا اس کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے، اس کی گفتگو سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کا ذکر سن لیا، آپ نے کسی کی صفات سنی، دیکھا نہیں، اس کو سنا نہیں، لیکن کسی کی زبان سے اس کی صفات سن لی کہ وہ شخص فلاں بندہ ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، وہ انسان ایسا ہے کہ بات کرتا ہے تو اس انداز سے کرتا ہے، وہ انسان ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر معاملات ہوتے ہیں مصیبت کی آزمائش کے تو اس کا رویہ کیسا ہوگا، وہ چلتا ہے تو کس انداز سے چلتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو کس انداز سے بات کرتا ہے، وہ کھاتا ہے تو کس انداز سے کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کسی کے بارے میں سنتا ہے، ذکر سنتا ہے، کسی کا تذکرہ سنتا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں وہ ذکر، وہ تذکرہ، وہ اس کی گفتگو، وہ ذریعہ بنتی ہے اس کے دل میں چاہت پیدا کرنے کی۔ اب جب چاہت پیدا ہو گئی، ہم نے رسول اللہ کے بارے میں سنا کہ آقا علیہ السلام چلتے تھے تو بادل آپ کے سروں پر سایہ کر دیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام چلا کرتے تھے تو نباتات، چرند پرند، کیا ہر مخلوق آپ کو سلام کر رہی ہوتی تھی، کہا جائے کہ مخلوقات آپ کو سجدہ کر رہی ہوتی تھی، جو آپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے تک لیتا تھا تو دوبارہ تکے بغیر رہ نہیں سکتا، بے شمار ایسے واقعات۔ اب ہم نے سنا، نہ رسول اللہ کا زمانہ پایا، نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ براہ راست ان کا ہم نے کلام سنا، لیکن یہ گفتگو ہم نے علماء سے سنی تو اس گفتگو کی وجہ سے ہمارے دل میں چاہت پیدا ہونا شروع ہوئی کہ وہ کیسی ہستی ہے کہ جس کا یہ مقام ہے۔ جب چاہت پیدا ہوئی، چاہت جب اپنی انتہا کو پہنچی تو طلب پیدا ہو گئی۔ علماء فرماتے چاہت سے نکل کر، چاہت کے میدان سے نکل کر انسان جب طلب کے میدان میں آتا ہے، گفتگو سن کے اتنی چاہت پیدا ہو گئی کہ طلب، خواہش، آرزو پیدا ہو گئی کہ یار کاش اس ہستی کو ہم دیکھیں تو صحیح جس کی یہ ساری صفات، کاش کہ اس ہستی سے ملاقات تو کرے گی جس کی یہ ساری صفات ہے۔ تو آپ فرماتے جب چاہت سے نکل کر انسان طلب، خواہش اور آرزو کے میدان میں آتا ہے تو فرمایا اس کی اس چاہت بڑھ کر محبت کی، یعنی کہ حاضر کیٹیگری میں ایک نئے درجے میں آ جاتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں جب بھی انسان طلب اس کی انتہا کو پہنچتی ہے، اس کے اندر بے قراری آ گئی، طلب آ گئی، خواہش آ گئی، پہلے چاہت تھی، سن کے مزہ آتا تھا، فلاں بندے کی گفتگو اس کے بارے میں سن رہے، اس کا ذکر سن رہے تو مزہ آ رہا ہے، رسول اللہ کی علماء سے اولیاء سے رسول اللہ کے سوانح حیات سنتے ہیں، سیرت مبارکہ سنتے ہیں، ان کا چلنا سنتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے۔ لیکن اس قدر سنا، اس قدر ان کی گفتگو علماء سے سنی، ان کے انداز سنے، ان کی محبت امت کے ساتھ سنی، اپنے ساتھ سنی کہ رسول اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ رسول اللہ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ جب یہ سنتے سنتے ہماری چاہت طلب میں بدل گئی اور خواہش پیدا ہوئی کاش کہ اس مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، کاش اس مصطفیٰ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں چاہت سے نکل کر انسان طلب کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور جب طلب انتہا کو پہنچتی ہے، آپ فرماتے ہیں جب طلب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر انسان محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر عشق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں عشق کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے فلاں بندے سے عشق ہو گیا؟ پہلے چاہت تھی، طلب تھی، پھر محبت سے بڑھ کر انسان عشق کے میدان میں آ گیا، تو عشق کی ایک ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ علامات ہے، بتائی ہیں علماء نے کہ عشق کی ابتدا کیسی ہوتی ہے، عشق کی انتہا کیسی ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ عشق کی ابتدا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عشق کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس سے چاہت ہو، چاہت سے نکل کر طلب کے میدان میں آ جائے، طلب سے نکل کر محبت کے میدان میں آ جائے، اور محبت سے نکل کر جب عشق کے میدان میں قدم رکھے اور ابتدا ہو، تو فرمایا وہ عشق اس آگ کو کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں لگ جائے تو محبوب اور محب کے علاوہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ فرمایا یا تو اپنی ذات نظر آتی ہے، محبوب کی ذات نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کے علاوہ کوئی طلب نہیں ہوتی۔ طلب یہ ہوتی ہے محبوب کا دیدار ہو جائے، جذبہ آرزو خواہش یہ ہوتی ہے محبوب کی زیارت ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس کی گفتگو سن لی جائے، اس سے بات کر لی جائے۔ آپ نے فرمایا جب عشق کی آگ بندے کے سینے میں لگتی ہے اور محبوب اور محب کے علاوہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو محبوب باقی رہتا ہے یا محبوب باقی رہتا ہے؟ یہ دو ذاتیں باقی رہتی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت انتہا ہو گئی کہ انسان کسی کی محبت میں اس قدر ورفتہ ہو جائے، اتنا انہماک آ جائے کہ وہ اپنے اور اس کے علاوہ ہر شے کو بھول جائے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں عشق کی انتہا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں عشق کی انتہا نہیں، عشق کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ عشق کی ابتدا یہ ہے تو انتہا کیا ہوگی؟ انتہا کیا ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں انتہا یہ ہوتی ہے، ابتدا تو یہ تھی کہ عشق کی آگ دل میں لگی تو محبوب اور محب کے علاوہ ہر شے جل کر راکھ ہو گئی، لیکن انتہا اس وقت ہوتی ہے جب اس عشق کی آگ میں صرف محبوب باقی رہ جاتا ہے، انسان اپنی ذات کو بھی فنا کر دیتا ہے، اس سے اپنا بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتا باقی سب تو عشق کی ابتدا میں فنا ہو گئے تھے، میری اولاد کی محبت میں نے محبوب کی محبت میں قربان کر دی، میں نے اولاد کی ماں باپ کی محبت اپنے محبوب کی محبت میں قربان کر دی، اور صرف میں باقی تھا اور میرا محبوب باقی تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو تھی ابتدا، لیکن فرمایا جب انتہا ہوتی ہے تو محبوب محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب ہی کی طرف نگاہ کر کے رکھتا ہے، اسے نہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنی ذات کی کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ طلب کیا ہوتی ہے، خواہش کیا ہوتی ہے، آرزو کیا ہوتی ہے، پھر محبت کیا ہوتی ہے، عشق کی ابتدا کیا ہوتی ہے، عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ اب اسلام لانے کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے کلمہ پڑھا، اہل بیت نے کلمہ پڑھا، ہر مسلمان نے کلمہ پڑھا۔ اب قرآن نے ہمیں جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کیا کرو، حج بیت اللہ کی اگر توفیق ہے، استطاعت ہے تو حج کرو، جہاد کی اگر فریضہ آپ کے سر پر آ جاتا ہے تو جہاد کا فریضہ سر انجام دو۔ یہ تمام تر اعمال افعال کرنے کا رب جلال نے حکم ارشاد فرمایا، لیکن سوال پیدا ہوا کہ کیا یہی رب جلال کا مقصود ہے کہ ہم نماز قائم کرنے لگ جائیں کہ یہی رب چاہتا ہے؟ ہم زکات دینے لگ جائیں کہ صرف یہی رب کا مقصود ہے؟ اللہ کا مطلوب یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے لگ جائیں، جہاد کرنے لگ جائیں؟ اگر یہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا صرف ہمارے نماز پڑھنے ہی سے ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ اگر صرف اللہ کا یہی مقصود ہو کہ تم نماز قائم کرو، یہی تمہارے ایمان کا مقصد ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، تو سوال پیدا ہوا اگر یہی مقصد ہوتا تو ہمارے صرف نماز پڑھنے سے ہماری نماز قبول ہو جایا کرتی، صرف زکات دینے سے ہماری زکات قبول ہو جاتی، قربانی ادا کرنے سے ہماری قربانی ادا ہو جاتی،
حج کے ارکان ادا کرنے سے ہمارا حج ادا ہو جاتا، یہ ہونا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ رب نے تمہیں حکم ضرور فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دیگر افعال کرو، اعمال صالحہ کرو، قربت اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، صالحین کے زمرے میں آ جاؤ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصود یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصود زکوٰۃ دینا نہیں کہ تم زکوٰۃ کو تم نے مقصد پا لیا۔ ہم نے تو یہی سمجھا نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ایمان ہمیں ملا، ایمان کی دولت ملی، اب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم پکے مومن بن جائیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے تو پکے مومن بن جائیں گے۔ ہم نے یہی سمجھا، اور بظاہر سمجھ بھی یہی آ رہا ہے، لیکن ہم نے قرآن کے اسلوب کو نہیں سمجھا کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا اسلوب کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، مقصود اور مطلوب کیا ہے ہم سے، کہ ہماری نمازوں کا وہ محتاج ہے، کہ ہماری زکوٰۃ کا محتاج ہے۔ اگر صرف عبادت ہی اسے چاہیے ہوتی تو فرشتے تو بے شمار تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی بندگی بجا لانے کے لیے بے شمار فرشتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم تو دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم تو دے رہا ہے، دیگر اعمال صالحہ کرنے کا حکم تو دے رہا ہے، اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اللہ کا مقصود یہ نماز پڑھنا نہیں تھا، ورنہ تو ہر شخص ہی نماز قبول ہو جایا کرتی۔ تو مقصود کیا ہے پھر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، اگر ایک طرف ماں باپ کھڑے ہوں آپ کی محبتوں میں ماں باپ کو قربان کر دوں۔ فرمایا مجھے میری اولاد سے زیادہ محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہو آپ کی محبتوں میں اولاد کو قربان کر دوں۔ فرمایا مجھے میری دولت مال سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اگر ایک طرف مال کی محبت ہو، دولت کی محبت ہو، جائیداد کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، اور ایک طرف آپ کی محبت آ جائے تو میں آپ کی محبت پر تمام چیزوں کو قربان کر دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پھر سوچو کہ تمہیں تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے، لیکن اگلا جملہ انہوں نے نہیں کہا نا، آگے یا رسول اللہ مال سے زیادہ محبت ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے، اپنی جان زیادہ عزیز ہے، آپ سے اس سے زیادہ محبت نہیں ہے، جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ مطلب آپ اندازہ کریں کہ فاروق اعظم کس منصب پر فائز ہیں، کس درجے پر فائز ہیں، لیکن وہ سادگی، دیانتداری، وہ حق گوئی، وہ سچ کہ جو دل میں تھا وہی زبان پر آیا۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح جھوٹے دعوے کیے کہ ہمارا جان مال آپ پر قربان، اور جب دعوے کی باری ہے، دلیل کی باری ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جو دل میں تھا وہی کہا کہ رسول اللہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت، دنیا سے زیادہ محبت، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ تمہارے دل میں اتنی محبت آ گئی میری کہ ہر چیز قربان کر رہے ہو۔ رہی بات جان کی تو وہ تو ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاروق، اے عمر، خدا کی عزت کی قسم، انسان اس وقت تک پکا مومن بنتا ہی نہیں جب تک وہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پکے مومن بن جاؤ تو جہاں پر تم نے میری محبت میں تمام محبتوں کو ترجیح نہ دی بلکہ میری محبت کو ترجیح دی، فرمایا وہاں پر اپنی جان کو بھی ترجیح نہ دو اور یہ کہو کہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو فرمایا جب تم یہ کہو گے اور تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی تو سمجھ جانا تمہیں اللہ نے پکا ایمان عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اپنا جو شان قدرت تھا، آپ کا دست شفقت، دست رحمت، آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کے دل پر رکھا، سینے پر رکھا اور ہٹا کر کہا، فرمایا اب بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ ہٹانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ پہلے تو تمام کائنات میں آپ سے زیادہ محبت تھی لیکن جان سے زیادہ محبت نہیں تھی، لیکن جب سے آپ کا یہ ہاتھ سینے پر لگا ہے اور ہٹا ہے اب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں وہ منشا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال کی منشا کیا ہے۔ کیا رب ہم سے صرف اور صرف ہماری عبادتیں مقصود کرتا ہے؟ کیا صرف وہ ہم سے ارکان کہا جائے کہ حج یا دیگر ارکان ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یا مقصود نہیں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو یہ تمام ارکان ادا کر رہے تھے لیکن رسول اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے،
تہجد پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جہاد میں فریضہ سر انجام دے رہا ہے، سارے کے سارے وہ اعمال صالحہ جو بظاہر ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کرو، وہ تو کر رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی ایک عبادت کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور ایک طرف وہ شخص کہ جو رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اسے کسی جرم کی وجہ سے حد لگی، یعنی کہ جرم کیا، شراب کی، تو آقا علیہ السلام نے حد جاری کی کہ کوڑے لگیں گے اس کو، تو کوڑے لگائے گئے۔ پھر وہ شخص آیا بعد میں، پھر آ کر کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا پھر کوڑے لگاؤ۔ پھر کچھ دن کے بعد آیا، رسول اللہ غلطی ہو گئی، رسول اللہ نے فرمایا پھر کوڑے لگاؤ۔ ایک طرف جرم ہے، ایک طرف عمل نہیں ہے، اور ایک طرف اعمال ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ جب اس کو کوڑے لگ رہے تھے تو کچھ احباب وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے بظاہر دیکھ کر کہا کہ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے کہ بار بار کوڑے لگتے ہیں، بار بار جرم کرتا ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جاتا ہے توبہ کر کے، پھر جرم کر کے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا لعنت ہو اس پر، یہ کیسا بدبخت انسان ہے۔ تو میں کہتا ہوں بظاہر اس چیز کو دیکھے تو انہوں نے غلط تو نہیں کہا، وہ بار بار جرم کر کے آ رہا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، پھر جرم کر کے حاضر ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اچھا تو نہیں کہا جائے گا، تو برا ہی کہا جائے گا، اس کے اس عمل کو برا کہا جائے گا۔ تو ان احباب نے غلط تو نہیں کیا، انہوں نے کہا صحیح کہا انہوں نے، بھائی بار بار جرم کرتے آ جاتا ہے، یہ تو بدبختی ہے، یہ تو لعنت ہو اس پر۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ جملے آقا علیہ السلام کے کان میں پڑ گئے۔ رسول اللہ نے سنا کہ چند لوگ جو ہیں وہ اس شخص کو کہ جو جرم کی سزا میں آتا ہے اور جرم کی سزا کاٹ کے جاتا ہے اور پھر آتا ہے، اس کے بارے میں یہ لعنت کر رہے ہیں اور بدبختی کا طعنہ دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا خبردار اس کو برا بھلا نہ کہنا۔ برا بھلا کیوں نہ کہنا؟ وہ تو شراب پی رہا ہے، اس سے تو عمل جو ہے وہ سرزد ہو رہا ہے، جرم سرزد ہو رہا ہے، تو برا کیوں نہ کہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار اس کو برا نہ کہنا، اس کے اعمال کو نہ دیکھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں مخصوص سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک طرف تو عبداللہ بن ابی جس کی وضاحت مسلمانوں والی، متقی والی، صالحین والی، اللہ کے ولیوں والی، نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تمام تر احکامات مان رہا ہے، جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، بظاہر جس سے ایک اللہ کا ولی لگے، لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نہ اس کے جہاد کو قبول کر رہا ہے، نہ اس کے زکوٰۃ کو قبول کر رہا ہے، نہ اس کے مال کو قبول کر رہا ہے، نہ اس کی نمازوں کو قبول کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اعمال کی قبولیت کا معیار جو محبت مصطفیٰ تھا، وہ محبت کے بغیر عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اس محبت کے بغیر نہ اس کی عبادت قبول کر رہا ہے، نہ اس کا جہاد قبول کر رہا ہے۔ اور ایک طرف وہ شخص کہ جس کے پاس بظاہر اعمال نہیں ہے، چند اعمال کرتا ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، اللہ اس کے چند اعمال کو بھی قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کے وہ عمل کر رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ جس عبادت کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو۔ اللہ اس حج کو قبول نہیں کرتا کہ جس حج کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو۔ اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا، اس زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا، اس بندگی کو قبول نہیں کرتا جس بندگی کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو۔ اگر مصطفیٰ کی محبت کے بغیر ساری زندگی بھی عبادت میں لگا دو تو عبداللہ بن ابی کی عبادت کی طرح اللہ رد فرما دے گا، لیکن اعمال کم بھی ہو، لیکن عشق مصطفیٰ کی اس کے اندر آمیزش ہوگی تو اعمال کم بھی ہوں گے، بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم پکے نمازی بن جاؤ تو تم پکے مومن بن جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ تم جہاد کرنے لگ جاؤ تو پکے جہادی بن جاؤ گے، پکے مسلمان بن جاؤ گے، پکے مومن ہو جاؤ گے، تم زکوٰۃ دینے لگ جاؤ تو پکے مومن بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ فرمایا جب تمہارے دل میں میری محبت طلب سے نکل کر، چاہت سے نکل کر طلب کے درجے میں آئے گی، طلب سے نکل کر محبت کے درجے میں آئے گی، اور پھر محبت سے نکل کر عشق کے درجے میں آئے گی، فرمایا اس وقت سمجھ جانا تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ کیوں نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے؟ بھئی آپ نے کسی کی بات ماننی ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ انسان کسی کی اتباع کیوں کرتا ہے؟ آپ میری بات کیوں مانیں گے؟ کیا وجہ ہوگی آپ میری بات مانیں گے؟ اگر آپ کے دل میں میری چاہت ہوگی تو میری بات مانیں گے، اگر آپ کے دل میں میری طلب آرزو ہوگی پر میری بات مانیں گے۔
اگر آپ کے دل میں میری محبت ہوگی تو اس حکم کو ماننے میں زیادہ مجبور ہو جائیں گے. اگر وہ محبت عشق کے اندر داخل ہو جائے گی تو حکم کو ماننے میں وہ عشق آپ کو آمادہ کرے گا. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پکے مومن بن جاؤ اس وقت جب تم نمازی بن جاؤ گے، بلکہ فرمایا تم اپنے دل کے اندر عشق پیدا کرو. وہ عشق تمہیں نمازی بھی بنا دے گا، تمہیں حاجی بھی بنا دے گا، تمہیں جہادی بھی بنا دے گا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو جہاں پر تم نماز کا حکم دیتے ہو دینا چاہیے، جہاں پر تم ان کو احکامات الہی کے بارے میں بتاتے ہو، اللہ رسول کے بارے میں بتاتے ہو، وہاں پر ترجیح دو اپنی اولادوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ داخل کرنے کی. اس لیے کہ یہ عشق جب پیدا ہوگا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو، بلکہ جس سے عشق کرتے ہوں گے اس کا حکم ہے نماز پڑھو، تو محبت ان کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے آئے گا، وہ محبت ان سے سب کچھ کروائے گی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اعمال کی قبولیت کا معیار اور ایمان کی تکمیل کا معیار اعمال نہیں ہوتے بلکہ عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. اور یہی چیز جب سینے میں داخل ہوگی تو ہر چیز انسان کے عمل کے اندر آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام 15 سال کے ہیں، غار سے نکلے 15 سال کے ہیں، تمام کائنات کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، نباتات کو دیکھا، حیوانات کو دیکھا، اور نتیجہ نکالا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے. تو یقینی طور پر جو ان کا خالق ہے وہ میرا بھی خالق ہے. وہ خالق کون ہے کہ جس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، جس نے مجھے ناک عطا فرمائے، وہ تمام تر نعمتیں دیکھی تو دل میں کیا ہوا؟ یہ آبزرویشن کرنے کی وجہ سے، یہ تفکر تدبر کرنے کی وجہ سے اس خالق کی محبت چاہت ان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب جب پیدا ہوئی وہ طلب سے، چاہت سے نکل کر طلب کے میدان میں آئے، طلب سے نکل کر محبت کے میدان میں آئے، محبت سے نکل کر عشق کی کیٹیگری میں آئے. تو اب امتحان کیا ہوا کہ 15 سال کی عمر ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جس رب سے عشق کرتے ہو، جس رب سے محبت کرتے ہو، وہ تمہیں ایک حکم دینا چاہتا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ 15 سال کی عمر ہے. کیا حیثیت ہوتی ہے 15 سال کے بچے کی؟ اس کی جرت بہادری، اس کی طاقت کا کیا عالم ہوتا ہے، کیا لیول ہوگا اس کا طاقت کا، اس کی آبزرویشن کا، تدبر کا کیا ہوگا؟ نہیں. لیکن 15 سال کے ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے فرمایا تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں. عرض کیا مولا جو حکم فرمائے گا اس کی تعمیل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو حکم پر آمادہ چیز کرے گی وہ عشق تھا، جو عشق ان کے دل میں اللہ رب العزت کا پیدا ہو چکا تھا. وہ فرمایا جاؤ. اب کیا ہے؟ اس وقت روئے زمین پر بادشاہ تھا نمرود، جس کے پاس لشکر کی تعداد بے شمار ہے، جنگجو بے شمار ہے، جس کے ایک حکم پر گردنیں کٹ جاتی، ظلم و بربریت کا، جبریت کا بازار گرم کیا ہوا. ذرا تصور کریں اس بات کو کہ ایک طرف 15 سال کا لڑکا ہو اور سامنے آپ کے ایسا بادشاہ ہو کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو، لشکر اس کے پاس، فوج اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، پاور اس کے پاس، اختیار اس کے پاس. اور اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تنے تنہا تم نے 15 سال کی عمر میں اس پوری قوم کے سامنے، نمرود کے سامنے کھڑے ہو جا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو 15 سال کا نوجوان لڑکا نمرود کے سامنے کھڑا ہو، اتنی بڑی لشکر، اتنی بڑی طاقت اس کے پاس، وہ اگر ایک حکم کرے تو میری تو گردن کٹ جائے گی. یہ سارے کہا جائے کہ وہ امکان تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تو 15 سال کا ہوں، ابھی تو میں نے تجربہ ہی حاصل نہیں کیا، میرے اندر تو کوئی اعتماد ہی اس ٹائپ کا پیدا نہیں ہوا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بادشاہ کے سامنے چلے جاؤں؟ کوئی بندہ بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا اس دور میں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانا چاہتے ہیں. انسانیت کا امام، یہ نہیں کہا کسی مسجد کا، کسی کمیونٹی کا یا کسی گروہ کا امام بنانا چاہتے ہیں، بلکہ فرمایا ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانا چاہتے ہیں. تو جب مقام بڑا ہوتا ہے، درجہ بڑا دینا ہو، فضیلت بڑی دینی ہو تو امتحان بھی بڑے ہوا کرتے ہیں. وہ 15 سال کی عمر کا ابراہیم علیہ السلام، جب رب نے فرمایا جاؤ نمرود کے سامنے، بلا سوچے سمجھے ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو. انہوں نے نہ دیکھا کہ یہ سارے معاملات کیا ہو، یہ آزمائش 15 سال کی عمر میں شروع ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جذبہ ان کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ طاقت، یہ پاور، یہ اعتماد، یہ جرت اور بہادری ان کے اندر کہاں سے آئی؟ 15 سال کی عمر کے بچے کے اندر کیا یہ بہادری ہوتی ہے؟
لیکن وہ کیا مکان ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا جوہر ہے کہ جو ان کو جذبہ غار سے نکال کر اتنے بڑے لشکر کے سامنے لے آیا۔ خدا کی عزت کی قسم، علماء فرماتے ہیں وہ اور کچھ نہ تھا، وہ عشق الہی تھا جو ان کے سینے میں آ چکا تھا، اس لیے کہ جب عشق جس سے ہو جائے تو محبوب جو حکم فرمائے محب وہی کرنے پر راضی ہو جایا کرے۔ یا رسول اللہ، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس کے سامنے جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے کہ جو سونا میرے دکھ وچ راضی اسا سکھ انہاں کو وارے، راضی رہن محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اب یہی بات ارشاد فرماتے جب وہ گئے سامنے تو سارا مکالمہ ہوا، امتحان 15 سال کی عمر میں شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ مکالمہ سارا ہوا، تفصیل میں نہیں جاتا، جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی وہ مشہور و معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے کوئی تردد نہیں کیا آگ میں جانے کے لیے کہ میں تو اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہوں، اللہ نے خلت خلیلی کا مجھے مقام عطا فرمایا، واتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں آئی کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو تیرا محبوب بندہ بن چکا ہوں، مقام و مرتبہ مل چکا ہے، یہ ساری آزمائشیں میرے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ جب نمرود نے آگ جلائی تو بلا تردد بلا سوچے سمجھے اس آگ کے اندر چلے گئے۔ یہ کیا چیز تھی جو ان کو وہاں پر لے جا رہی تھی میرے دوستوں بزرگوں؟ آج میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہیں میں ہر چیز سے آزماؤں گا، تمہیں خوف سے آزماؤں گا، تمہیں مال کی تنگی سے آزماؤں گا، تمہیں بیماریاں دے کر آزماؤں گا۔ لیکن آج ہم پر اگر ذرا سی آزمائش آ جائے تو ہمارا حال کیا ہو جائے گا؟ ہمارا نوجوان 15 سے 25 سال کی عمر کا جس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اینڈ چل رہا ہے، وہ روشن مستقبل کی کہا جائے کہ نظر میں، اس کی امید میں، اس کے تفکر میں، اس کے تدبر میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے اوپر چلے جائیں، 25 سے اوپر کی عمر میں چلے جائیں تو بیماریوں میں گر کر مایوسی کا شکوہ اور شکایت کی الفاظ ہمارے زبانوں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، لیکن نہیں، قرآن نے یہ آزمائشیں دے کر بتا دیا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اگر آزمائشیں جتنی سخت تم پر زیادہ ہیں یہ اس بات کی علامت ہے مستقبل میں اللہ تمہیں مقام بھی بڑھاتا فرمانا چاہتا ہے، تمہیں درجہ بھی بڑھاتا فرمانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام 15 سال کی عمر میں نکلے، وہاں سے جب آزاد ہو کر گئے تو سارا معاملہ ختم ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، مشہور و معروف بات کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد شادی ہوئی حضرت سارہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا۔ میں کہتا ہوں شادی کے بعد، شادی شدہ نوجوان ہمارے موجود ہوں گے، شادی کے بعد سب سے پہلے انسان کے دل میں خواہش کیا پیدا ہوتی ہے؟ اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یار اولاد، شادی ہو گئی، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، ان کی اولادیں نہیں ہیں ان سے پوچھو جا کر کیا حال ہوتا ہے۔ تو اولاد کی طلب، اولاد کی خواہش انسان کو کہاں پر لے جاتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 15 سال کی عمر میں اتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد شادی ہوئی، 90 سال حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ کی عمر ہو گئی، 120 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی، لیکن اللہ نے اولاد عطا نہیں فرمایا۔ کہاں 15 سال، کہاں 120 سال کی عمر، اولاد عطا نہیں فرمائی۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں، سیرت ابراہیم پڑھ کے دیکھیں، ان 120 سالوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کبھی یہ شکایت و شکوہ آیا ہی نہیں کہ مولا میں تو تیرا محبوب بندہ ہوں، تیرے حکم پر نمرود کی آگ میں چلا گیا، تیرے حکم پر نمرود کے لشکر کے سامنے میں چلا گیا، میں نے اس کی آگ کی پرواہ نہ کی، لیکن مولا مجھے تو اولاد عطا فرما۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوتا ہے جب عشق انسان کے سینے میں آتا ہے تو محبوب جس حال میں راضی رکھے اس حال میں بندہ راضی رہتا ہے۔ 120 سال کا عرصہ گزرا، وہ اولاد کی آزمائش سے آزمایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں گھر میں بیٹھ کر حضرت سارہ حضرت ابراہیم بات کر رہے تھے، 90 سال کی عمر حضرت سارہ کی، مایوس ہو جاتی ہے عورت، سن عیاش آ جاتا ہے، سن عیاش کی عمر آ جاتی ہے کہ جب عورت مایوس ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال کی عمر، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ اب تو عمر اتنی ہو گئی، اب تو اولاد کی امید ہی نہیں، لیکن رب تو سن رہا تھا، رب تو دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ باہر دروازہ بجا، دروازہ بجا اور 12 فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کی خدمت میں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، وہ سارا معاملہ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہو تو کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، ان کو عذاب دینے کے لیے آئے۔ تو کہا جب جانا تو وہاں تھا تو یہاں کیا کرنا ہے، اتنا لمبا آپ نے یوں ٹر لیا، تو اس کی قوم وہاں پر ہے، وہاں پر جا کے عذاب دینا چاہیے تھا، یہاں پر کس لیے آئے؟ کہا کہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری عطا فرمائی، ایک بشارت دینے کے لیے بھیجا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ آپ کی گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ نے اولاد نہیں دی، لیکن مایوسی کے جملے تو نہیں دینا،
शिकवा और शिकायत तो नहीं थी। हमारे उन नौजवानों को देखो, उन बंदों को देखो जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, कैसे शिकवे शिकायतें आती हैं, लोगों के ताने कैसे सह रहे होते हैं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों की बातें नहीं सुनी होगी? क्या उनके दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं हुई औलाद की? बशरी तकाज़े सारे मामला थे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब इश्क दिल में आए तो वो इश्क क्या क्या करवाता है। फिर वो आजमाइशें इंसान को महबूब की तरफ से इनाम लग रही होती है, आजमाइशें नहीं लग रही होती, इम्तिहान नहीं लग रहा होता। तो कहा कि आप जो बात कर रहे थे कि अल्लाह ने आपको औलाद अता नहीं फरमाई, अल्लाह ने हमें भेजा इसलिए है, अल्लाह आपको खुशखबरी देता है कि अल्लाह आपको इस उम्र में औलाद अता फरमाएगा। बशरनाहु बिइस्हाक, और फरमाया हम आपको खुशखबरी देते हैं इसहाक की, उसके बाद इस्माइल की। और वो दोनों बेटे कोई आम बेटे नहीं होंगे, इसहाक को भी अल्लाह इस उम्मत का नबी बनाएगा, इस्माइल को भी अल्लाह नबी बनाएगा, ऐसी औलाद अता फरमाएगा। उन्होंने ताज्जुब किया और कहा कि इस उम्र में बेटा, इस उम्र में औलाद कहां से हुआ करती है? उन्होंने कहा वो रब जो कुन कहकर पूरी कायनात को बना सकता है, वो इस उम्र में तुम्हें औलाद भी अता फरमा सकता है। अल्लाहु अकबर। वो औलाद पैदा हुई 120 साल की उम्र में। उसके बाद जब वो औलाद पैदा हुई, नई आजमाइश, कहा कि इसको अरब के सहरा में छोड़कर आ जाओ। ऐसी कैसी है, जरा तसव्वुर करें, उनकी आजमाइश को देखें और हमारी आजमाइशों को देखें। हम आज कितना खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास कोई आजमाइशें नहीं ना। कलमा पढ़ने के बाद किसी ने तलवार पे गर्दन पे तलवार रखी कि कलमा छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उनकी आजमाइशों को देखो, सहरा में जब छोड़ कर आ रहे हैं तो पीछे पलट कर भी नहीं देखा कि मेरे बेटे का हाल क्या होगा, मेरी बीवी को इस सहरा के अंदर कौन देखेगा। उनको उन्होंने इस चीज की परवाह न की, पीछे पलट कर न देखा। वजह क्या थी कि जिस महबूब की मोहब्बत दिल में आ चुकी है, जैसा जिस हाल में वो राजी रखेगा, मैं भी उस हाल में राजी रहूंगा। उसके बाद वो औलाद बड़ी हुई, अल्लाह ने फरमाया अब क्या करो? फरमाया मेरा घर तामीर करो। काबा की बारी है, काबतुल्लाह को तामीर करने की बारी है। ये नहीं कहा कि मैं तो रही गार में रहा हूं, मैंने तो अपना घर नहीं बनाया, मोला तेरा घर कैसे बनाया? नहीं, ऐसा नहीं किया। जब अल्लाह ने फरमाया अब मैं चाहता हूं कि तू मेरा घर बना, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल काआकिफीन व रुक्काई सुजूद। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहिम से अहद लिया, उसके बेटे से लिया कि अब तुम इस मस्जिद को तामीर करोगे। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम ने आगे से कोई जुमले शिकवे के नहीं कहे, कोई शिकवा शिकायत नहीं की, कोई मायूसी के जुमले नहीं कहे, बल्कि हमारा हुक्म मिलना था, अपने छोटे से बेटे को लेकर तामीर के लिए मस्जिद के अंदर आ गए। तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कभी सोचो जो मस्जिद के साथ मुंसलिक है, कभी सोचो कि जिनसे अल्लाह मस्जिद की तामीर या मस्जिद की खिदमत का फरीजा सर अंजाम ले रहा है, उनसे खिदमत ले रहा है। क्यों? इसलिए कि पिछली उम्मतों में आम लोगों से अल्लाह खिदमत नहीं लेता था मस्जिद की। अगर पिछली उम्मतों में अल्लाह अपने घर की खिदमत का फरीजा किसी से लेता था, या तो वो नबी होते थे या नबियों की औलाद हुआ करते थे। आज वो लोग कितने खुश नसीब है कि जिनको ये खिदमत का फरीजा, खिदमत की कहा जाए कि तौफीक मिल रही है। लेकिन हुआ क्या? वो तामीर उन्होंने की। अल्लाह अकबर। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम गारा लगा रहे हैं, वो कौन से मजदूर, अल्लाह अकबर, क्या मजदूर है वो। नन्हे से साथ इस्माइल इसहाक जो अपने नन्हे हाथों के साथ वो कहा जाए गारा ला रहे हैं, मट्टी ला रहे हैं। एक पत्थर था जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पर खड़े हुए और खड़े होकर वो तामीर करते जा रहे थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जैसे जैसे मक्का खाना काबा की दीवार ऊंची होती जाती थी, वो जिस पत्थर पर आप तशरीफ फरमाते वो पत्थर भी हवा में उड़ के ऊपर आ जाता था, लिफ्ट की तरह ऊपर आता था। सवाल पैदा हुआ, मुफस्सिरीन फरमाते सवाल पैदा हुआ कि वो मक्का की बुनियाद तो इसलिए उठ रही है कि उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर पत्थर रख रहे हैं, एक पत्थर रखा, दूसरा पत्थर रखा, उसकी बुनियाद उठ रही है। उसकी तो समझ आती है कि उसकी तामीर बुलंद हो रही है, लेकिन वो इब्राहिम के कदम जिस मट्टी पर थे, जिस पत्थर पर थे, उसको कौन बुलंद कर रहा था? और बस सवाल पैदा हुआ। फरमाते हैं औलिया ने कहा अल्लाह बताना ये चाहता है क़यामत तक आने वाले मुसलमान के लिए कि अगर तुम मेरे दर को तामीर करोगे, मेरे दर को बुलंदी अता करोगे, मैं तुम्हारे कदमों को बुलंदी अता कर दूंगा। तो लिहाजा क़यामत तक आने वाले मुसलमान को अल्लाह ने बताया कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा मकाम मर्तबा बुलंद हो जाए तो मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की इज्जत रखो, इसको मकाम मर्तबा दो, इसके सदक़े तुम्हें दुनिया में मकाम मर्तबा अता हो जाए। वो क्या मकाम हुआ, मैं ये कहता हूँ। उसके बाद ये सारे मामलात हुए, फिर ज़िब्ह अज़ीम हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर आजमाइश आ गई। क्या आजमाइश आई कि उसी बेटे को ज़िबा करने की बात आ रही है। उस पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे। जब तमाम तर आजमाइशों पर पूरा उतरे और अल्लाह की मोहब्बत और इश्क का दावा किया, और जब आजमाइशें आई, इम्तिहान पर वो दलील देने की बारी आई, तमाम आजमाइशों पर पूरा उतरे, तो अल्लाह ने फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। फरमाया ए लोगो, ए जिब्राईल, शर्क और गर्ब के अंदर हर जगह ऐलान कर दो कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बना लिया है। इंसानियत का इसको इमाम बना लिया, इसको मकाम बना लिया, इसको निगरान बना लिया, इसको रहबर बना दिया हमने। उसके बाद पूछा, जब घर की तामीर हो गई, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांगो हमसे क्या मांगो। तसव्वुर करें जरा,
ہم پر یہ آزمائشیں ہیں، اللہ پوچھے کیا چاہیے تمہاری، ایک لگی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا مانگا؟ میں نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، تم اتنی آزمائشوں پر اترے، پورا تم نے ہمیں راضی کیا، تم نے یہ بات سچ کر کے دکھائی کہ تمہارے دل میں واقعی عشق ہے، واقعی محبت ہے، عشق کی دلیل تم نے پوری کی، کیا مانگتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ کہا کتنی آزمائشیں آئی لیکن مولا یہ تو میری خدمت تھی کہ تو نے قبول کی، تو نے توفیق دی، لیکن مانگنے کی بات ہے تو صرف یہی مانگتا ہوں کہ مجھے مرتے دم تک مسلمان رکھنا، آنے والی نسل کو بھی مسلمان رکھنا۔ کیا دعا مانگی، بندہ حیران رہ جائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اللہ نے فرمایا اور بھی کچھ مانگو جو مانگتے ہو، یہ تو تمہیں دے دیا، یہ تو پھر مانگ کے تمہیں عطا ہو جائے گا، لیکن مانگو کیا مانگتے ہو۔ قربان جو ہے انہوں نے کیا دعا مانگی، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی آرزو کو اللہ جانتا تھا کہ کیا مانگنے والے، لیکن اللہ نے فرمایا تو زبان سے ادا کر اتنی آزمائشوں کے بعد، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی آزمائشوں کے بعد اگر تم مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے، جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائے، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا اے اللہ اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ وہ نبی کہ جس نبی کی وجہ سے تمام نبیوں کو نبوت ملی، جس کی وجہ سے تمام رسولوں کو رسول رسالت ملی، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا، وہ نبی جو آخری زمانے میں آئے گا، مولا میں دعا کرتا ہوں وہ نبی میری ہی نسل میں سے آئے، وہ مصطفیٰ میری اولاد میں سے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام تک جتنے بھی 1000 نبی آئے، جتنے 100 نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، رب ذوالجلال نے یہ اعزاز عطا فرمایا وہ سارے کے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے نبی آئے۔ آقا علیہ السلام کی باری آئی، اسماعیل علیہ السلام کی کہا جا کے اس میں سے آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، ان تمام گفتگو کا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نکتہ جو نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کا عشق اپنے دل میں پیدا کرو گے تو خدا کی عزت کی قسم اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 1000 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہم قربانی دیتے ہیں کس کی یاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ آج اگر وہاں پر جا کے طواف کیا جاتا ہے کس کی یاد میں کیا جاتا ہے؟ ابراہیم کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر مقام ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اس کو مصلی بناؤ، یہاں پر نماز پڑھو، تو وہ جگہ کون سی ہے کہ جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھو؟ وہ قدم ہے، وہ پتھر کے وہ قدم ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر پاؤں رکھ کر مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تم اپنے دلوں میں عشق پیدا کرو گے، اسلام دلوں میں آ گیا، اور جو آزمائشیں ابھی جس عمر میں بھی تم پر آ رہی ہیں شکر و شکایت نہ کرو، اللہ کی آزمائش پر پورا رہو، جس حال میں وہ راضی رکھے اس حال میں راضی رکھو۔ خدا کی عزت قسم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تمہارے پاؤں کے اثرات کو بھی اللہ دنیا میں قائم رکھے گا قیامت تک کے لیے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے عشق دل میں پیدا کیا، جب دلیل کی باری آئی دلیل پر بھی پورا اترے۔ آج جتنی آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو یاد کرو، ان کے جیسی آزمائشیں تو نہیں ہیں۔ اگر سخت آزمائشیں ہیں تو یہ بشارت ہے کہ مستقبل میں اللہ تمہیں مقام عطا فرمانا چاہتا ہے۔ لیکن سوال کیا ہے کہ صرف اور صرف ان آزمائشوں پر، نوکری کی پریشانی ہے، کسی کو کہا جائے کہ بیماری کی پریشانی ہے، کرائسس ہے، گھر کے ماحول سے، علاقے کے ماحول سے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے صرف یہ دل میں پیدا کرو کہ جس حال میں اللہ رکھ رہا ہے میں اس حال میں راضی ہوں۔ یہ ایک کیفیت ہے جو تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز جو ہماری عید کی نماز ہوگی وہ 7 بجے ادا ہوگی۔